زراعت نامہ ایگریکلچر ایکسپرٹ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پنجاب میں خربوزہ کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے خربوزہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ توانائی بحال رکھنے سے خربوزہ حرارے، پروٹین وغیرہ جو انسانی جسم کی نشوونما کے لیے از حد ضروری ہے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ خربوزہ کے لیے آب و ہوا کس طرح ہونی چاہیے؟ موسم گرما کی ایک اہم فصل ہے اور ملک کے میدانی علاقوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے۔ خربوزہ 21 تا 38 درجے سینٹی گریڈ تک کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کی کامیاب فصل حاصل کرنے کے لیے گرم اور خشک موسم کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب پل پکنے کو ہو۔ وقت کاشت سے 1 ماہ پہلے گوبر کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ خربوزے کے پودے کورے کے معمولی اثر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جب کورا کا دورانیہ ختم ہو جائے تب کاشت کرنا چاہیے۔ وسط فروری سے وسط مارچ تک کاشت کرنا چاہیے۔ پچیتی فصل بعض اوقات بارشوں سے متاثر ہوتی ہے۔ دوسری فصل جون کاشت ہے۔ اگر بارش نہ ہو اور وائرسوں کا حملہ نہ ہو تو بہت اچھی پیداوار دیتی ہے۔ یہ فصل پنجاب کے جنوبی اضلاع میں بہت کامیاب ہے۔ بیج کا استعمال: خربوزے کا ایسا بیج کاشت کیا جائے جو مقامی علاقائی زمینداروں میں خربوزے کا ویرائٹی کاشت مشہور ہو۔ مزید ایسی ویرائٹیاں کاشت کی جائے جو وائرل فنگل بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہو۔ 1.5 سے 2 کلو گرام فی ایکڑ کافی ہوتا ہے۔ کا استعمال فی ایکڑ: بوائی کے وقت 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاش اور آدھی بوری یوریا ڈالیں، یا بوائی کے وقت 4 بوری این پی کے، آدھی بوری یوریا فی ایکڑ ڈالیں، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بوائی کے وقت 4 بوری این پی یعنی نائٹروپاس، 1 بوری پوٹاش اور آدھی بوری یوریا فی ایکڑ ڈالیں۔ چنائی کرتے وقت یا اگر چنائی دیر سے آ رہی ہو یا پل کا رنگ نہیں آ رہا تو آپ امونیم سلفیٹ یا نائٹریٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی فی ایکڑ 1 بوری استعمال کی جائے۔ کیڑوں کی پہچان اور بہتر حل: کیڑوں کا حملہ: سب سے پہلے خربوزے کے اوپر لال بونڈی کا حملہ ہوتا ہے۔ فصل کو اگتی ہی نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ شدید حملہ کی صورت میں پودے مر جاتے ہیں۔ یہ کیڑے پتوں کو کاٹتے ہیں اور جال کی شکل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پتا کھا کر پودے کی خوراک بنانے اور سانس لینے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے اور پل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح پروانہ انڈے دے دیتی ہے، انڈے دینے کے بعد کیڑا نکل جاتا ہے جو پتی کے اوپر اپنے آپ کو پالتا ہے اور آخر میں پھر یہ پروانہ بن جاتا ہے۔ سفید مکھی اور تیلیا: یہ کیڑے پتوں پر حملہ آور ہو کر رس چوستی ہے اور وائرس امراض پودے اور پتوں میں لانے کا ذریعہ بھی یہی 2 سفید مکھی اور تیلیا ہے۔ لیف مائنر: یہ کیڑا 5 سے 6 پتوں کی حالت میں سرنگیں بنا کر حملہ آور ہوتا ہے اور پتوں پر بے ڈنگی سی سفید لکیریں نمودار ہوتی ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں پتے سوکھ جاتے ہیں۔ ٹپس: یہ کیڑا پتوں اور پھول سے رس چوستا ہے اور پتا پھول سوکھ کر خشک ہو جاتا ہے۔ 4 تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ یہ پتے کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں اس سے رس چوس کے۔ یہ کیڑا فصل پکنے کے قریب گرم خشک موسم میں پتوں کی نچلی سطح پر حملہ کر کے رس چوستا ہے اور پتوں پر جالا سا بناتا ہے۔ جالے کی لپیٹ میں پتا سوکھ جاتا ہے، جیسے یہ تصویریں۔ پل کی مکھی جیسے ہی پل پکنے لگتا ہے تو یہ پل کو ڈس کر اس میں انڈے دیتی ہے اور پل گل سڑ جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 20 سے 30% پل مکھی کے ڈسنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ جوئیں لیف مائنر لال بونڈی کے لیے ہمیشہ ابامکٹین پلس بائیفینترین یا ڈیلٹا میترین کا سپرے کریں یا اپنے قریبی زرعی ماہر سے مشورہ کر لیں۔
اسی طرح سفید مکھی، ترپس، تیلیا کے لیے آپ اسیٹامیپریڈ یا بائیفینترین یا ڈیلٹامیترین کا استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے قریبی زرعی ماہر سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ کیڑوں کے لیے ٹرائزوپاز یا ابامکٹین یا بائیفینترین کا استعمال کریں۔ اگر کیڑے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوراجن اور بیل کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ پل کی مکھی کے لیے آپ میتائل ویجینائل کا اس طرح کا ٹریپ استعمال کریں یا ٹرائی کلوروفارم یا ٹرائزوپاس پلس لمڈا سائلوترین کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ ٹرائی کلوروفارم کو ہمیشہ لمڈا کے ساتھ مکس کر کے اسپرے کیا جائے یا ٹرائزوپاس کے ساتھ لمڈا کو مکس کر کے پل کی مکھی کے لیے اسپرے کیا جا سکتا ہے، جس کا بہت زبردست نتیجہ یا رزلٹ آتا ہے۔ بیماریوں کی پہچان اور بہتر حل۔ ڈاؤنی ملڈیو بلکہ تمام فنگل بیماریاں موسمی اتار چڑھاؤ اور نمی کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں، یعنی اگر حرارت 25 درجے سے نیچے آ کر 15 درجے ہو جاتا ہے تو فنگل جراثیم کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تمام فنگل بیماریوں کے سپورز انہی موسمی تغیرات کی وجہ سے آتے ہیں۔ ڈاؤنی ملڈیو پتے کے اوپر سرخ مائر شکل کے داغ پتے کے اوپر اور پشت پر نظر آتے ہیں، جس کو ڈاؤنی ملڈیو کہا جاتا ہے۔ پاؤڈر ملڈیو پاؤڈر کی شکل کا دکھائی دیتا ہے، جیسے کسی نے آٹا پتی کے اوپر ڈالا ہو۔ زیرم ویلڈ سے پودے سوکھ اور خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ پودے کے ایک حصے کو سب سے پہلے خشک کرے گا اور اگر تنے کو کاٹ دیا جائے تو ایسا دکھائی دے گا۔ گمی تنا راٹ، اگر اس طرح کے اثرات آپ کی فصل میں دکھے تو یہ گمی تنا راٹ یا انگلش میں اس کو گمی سٹیم راٹ کہا جاتا ہے۔ اور اگر صحیح وقت پر سپرے نہ کیا جائے اور فصل کا نگہداشت نہ رکھا جائے تو یہ بیماریاں پلوں کے اوپر لگ کر پل کو خراب کر کے اس طرح کا گل سڑ جاتا ہے۔ فنگل بیماریوں سے مختلف جو کہ لا علاج ہے وائرل بیماریاں ہیں۔ یہ تصویریں وائرل بیماریاں کی ہیں۔ پہلا احتیاطی سپرے ہمیشہ مینکوزیب پر مشتمل فنجی سائیڈ کا کریں۔ فنجی سائیڈ کا سپرے کرنے کے بعد کم از کم 4 دن کا وقفہ رکھیں، پھر سپرے دہرائیں۔ فنجی سائیڈ کا ہر ایک سپرے مختلف زہروں کا کریں، بار بار ایک ہی سپرے نہ دہرائیں۔ فنجی سائیڈ سپرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے، یہ بیماری کی نوعیت میں کمی اور نئے اگنے والے پتوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔